اللہ امید ہے کہ آپ تمام احباب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ قرآن کریم کے ایک ایسی آیت مبارکہ کہ میں وظیفہ لایا ہوں، اور یہ آیت مبارکہ کوئی عام آیت مبارکہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ سورہ ال عمران کے اندر موجود ہے اور آیت الکرسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آیت الکرسی شریف قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت مبارکہ کی حیثیت رکھتی ہے حدیث پاک کے اکارڈنگ، اور اس کے تعلق سے میں 4 حدیث پاک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آیت الکرسی شریف ایک واحد ایسی آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ نام مبارکہ آیت الکرسی شریف میں موجود ہے۔ اور آیت الکرسی شریف کے تعلق سے فرمایا گیا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور بخاری میں موجود ہے کہ آیت الکرسی شریف کو اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اس کے پڑوسیوں کی بھی جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت الکرسی شریف اگر ہم یا آپ یا کوئی بھی احباب رینڈم اگر پڑھتا ہے اس کی جان کی حفاظت ہوگی اور اس کے پڑوسی کی بھی حفاظت ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کو خالص نیت سے آپ پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و عطا سے آپ کے اوپر کے تمام مصائب پریشانیاں ٹل جائیں گی، بشرط طے کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نماز کو چھوڑ کر کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس روح زمین پر جتنے بھی وظائف موجود ہیں آپ کر لیں، اگر آپ نماز کو چھوڑ کر کرتے ہیں تو ایک بھی وظیفہ آپ کا کام نہیں کرے گا، یعنی آپ کے کام بنیں گے نہیں۔ اس لیے کہ جو چیز اس روح زمین پر مسلمانوں کے لیے تمام فرائض میں سے سب سے اول فرض ہے، فرض اعظم جو ہے وہ ہے نماز، اور اگر نماز کو چھوڑ کر آپ وظیفے کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی وظیفہ آپ کا کام نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ نماز سب سے پہلے، نماز کے بعد ہی وظیفہ۔ اگر آپ نماز کو چھوڑ کر وظیفہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں، آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر نماز پڑھ کر کریں تو پھر آپ یہ کہو کہ پھر میں نے یہ وظیفہ کر لیا کام نہیں بنا۔ ایسا نہیں کہ 1-2 دن میں ہو جائے گا یا ابھی کریں ابھی ہو جانا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، کرم فرما دے تو ابھی چند سیکنڈ میں ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ مولا کبھی اپنے بندوں کو دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ مولا یہ دیکھتا ہے کہ اگر میرا بندہ یہ غم کی حالت میں تو بہت مجھے یاد کرتا تھا، یا خوشی کے پل میں بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ کبھی کامیابی کو تاخیر سے دیتا ہے، مولا امتحان لیتا ہے، کہا یہ میرا بندہ کہیں بھٹک تو نہیں رہا، کہیں دوسروں کے پاس تو نہیں جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ کو صبر کرنا، آپ کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ 1-2 دن میں ہو جائے گا، لیکن میرا رب چاہے تو چند سیکنڈ میں بھی ہو جائے گا۔ آپ کریں، رب کی ذات پر امید رکھیں اور آپ نماز کے پابند ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نماز آپ پڑھنے جائیں تو کامل طریقے سے وضو بنا کے جائیں۔ نماز جب آپ پڑھنے جائیں تو آپ اپنے دماغ میں، دل و دماغ میں دنیاوی معاملات پریشانیوں کو دور کر دیں، بالکل دماغ کو خالی رکھ کر اور رب کے لیے اور رب کو راضی کرنے کے لیے آپ عبادت کریں، پھر اس کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ اس لیے کہ اگر کوئی بھی شخص پریشان ہے یا بیمار ہے یا گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، فیملی میں محبتیں نہیں ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے سے تنازع ہوا کرتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں آپ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام مصائب پریشانیاں ٹل جائیں گی۔ اور جب آپ کرنے کے بعد پھر آپ دعا کریں، اور دعا میں آپ اپنے لیے دعا کریں، اس کے بعد غزہ فلسطین کے بھائیوں کے لیے دعا کریں جو ہمارے بھائی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ جتنے پریشان اور جتنا ظلم ہمارے فلسطین غزہ کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ملک ہندوستان ہی ہے جتنا ظلم کیا جا رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر۔ اس لیے اس کے بعد اپنے ملک کے لوگوں کے لیے دعا کریں، ملک کی امن و سلامتی کے لیے، اور آپ اپنے لیے دعا کریں، دوست احبابوں کے لیے اور علماء مشائخ کے لیے دعا کریں، اور خصوصیت کے ساتھ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے دعا کریں۔ وہ عاشق رسول ہے جس نے تحفظ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، آج وہ شخص جیل میں ہے، لیکن جب آپ اگر اپنا وظیفہ کر کر دعا کریں گے ان کے لیے، ہو سکے رب کی بارگاہ میں ہم میں سے کسی کی تو دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے آپ اپنے وظیفے کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ ضرور دعا کریں ان کے لیے، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ تمامی احباب نے دعا کی، اور بھی دیگر ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء مشائخ جو قید خانوں میں تھے، ان ظالموں نے بغیر کسی جرم کے ظالموں نے قید خانوں میں بھر رکھا، تو بہت سارے ہمارے علماء مشائخ رہا ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی 4 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب ابھی بھی قید خانے میں، ان پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو اپنے وظیفے کے بعد ضرور دعا کریں خصوصیت کے ساتھ۔
بس آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طریقے سے اکارڈنگ ٹو قرآن شریعہ آپ کے ساتھ وظائف شیئر کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.